سیکورٹی کے علاوہ انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مسلح افواج نے انتخابات میں عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا۔ کچھ سیاسی عناصر مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ سردار طاہر محمود کی رپورٹ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نشانی امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ فورم نے عزم کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کفتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ آرمی چیف نے کمانڈرز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی۔ فورم نے بھارت کے مقبوضات جموں کشمیریوں میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ فورم کی فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ بدقسمت کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مذکور کرنے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی توجہ اپنی ناکامیوں کو پس سے پس ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ فورم نے مرکز اور صوبوں میں اقتدار کی جمہوری انداز میں منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فورم نے امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے سیکورٹی خطرات سے نپٹنے اور سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا بھی اعادہ کیا۔ اسمگلنگ، صغیر اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکومنٹس رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ فورم نے اعادہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اتشال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مساخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی قانونی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔